السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شان ناولس پر۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کی، بہت سارا پیار دیا، بہت لوگوں نے بتایا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ آپ سب کے میسیجز کا۔ اور ابھی میری طبیعت ٹھیک تو نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ حد تک بہتر ہے، یعنی کہ ایک جو تھا پھوڑا وہ ٹھیک ہے، ابھی دوسرے میں کافی درد ہے، وہ شاید ابھی 2-3 دن لگ جائیں گے اور اس کو ٹھیک ہونے میں۔ تو بس آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ جلدی ٹھیک ہو جائے۔ تو ہاتھ میں یار لکھتے ہوئے نا بہت زیادہ پین ہوتا ہے مجھے، کیونکہ وہ مسل کھنچتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے۔ لیکن پھر میں ایپیسوڈ نہیں دوں گی تو لوگ کہیں گے کہ اب ناول موڑ پہ آیا، سب کو پتہ ہے کہ اب ویٹ ہے ایپیسوڈ کا، تو رائٹر نخرے کر رہی ہے۔ تو یس، اس لیے میں نے پھر کیسے بھی لکھی پڑھ لکھی ہے، اور میں آپ کو دوں گی بھی انشاءاللہ۔ تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ کی رائٹر نخرے کرتی ہے۔ ہائے، جب یار پتہ ہے کیا، جب لوگوں کو ویٹ ہوتا ہے نا ایپیسوڈ کا، تب پھر رائٹر کا بھی بڑا دل کرتا ہے لکھے، کسی بھی حالت میں لکھے، اگلے بندے ویٹ کر رہے ہیں، آپ کا ناول اچھا جا رہا ہے۔ تو میری بھی یہی ہے کہ کل سے پرسوں سے آپ لوگوں کی کامنٹس گروپ میں پوسٹیں ہر چیز دیکھ رہی ہوں، اور سچ سے بتاؤں گی صبح سے لکھ رہی ہوں، آہستہ آہستہ آہستہ۔ پہلے سوچا جنہوں نے یارم کی قسط لکھوں تو اس کا ایک ہی سین لکھ پائی ہوں، میں اس کو قسط کو پورا نہیں کر پائی، کوشش بہت کی ہے لیکن اس کا میں سین پورا نہیں کر پائی۔ تو شاید وہ کل آئے گی، یا شاید میں رات گیر تک لکھ کر پوسٹ بھی کر دوں، لیکن اس ناول کی میں نے آج دینی تھی، تو ٹائم ملی تو آف کورس میں نہیں دے پائی ہوں، کیونکہ میری حالت ہی نہیں ہے ایسی کہ میں اس کو ٹائم پر کر سکوں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ریکارڈنگ نہ کیا کریں، تو یار جو سنتے ہی ریکارڈنگ ہے ان کا میں کیا کروں، اتنے سالوں سے وہ میرے ساتھ ہیں، اتنا سپورٹ دے رہے ہیں، تو آف کورس ان کے لیے میں ریکارڈنگ کرتی ہوں، اور انشاءاللہ جب تک میرا چینل چلے گا میں ان کے لیے ریکارڈنگ ضرور کروں گی۔ تو بے شک وہ ایک ہی بندہ کیوں نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے، بس اس سے فرق پڑتا ہے کہ وہ میرا ناول دل سے پڑھتا ہے اور اس کو میری آواز سننی ہے، بلکہ آواز سننی اس کو میرا ناول پڑھنا ہے کسی بھی طریقے سے۔ تو میں نہیں چاہتی ہے کسی اور بندے کو جا کر بولے کہ آپ ہی پڑھ دو، رائٹر نے تو پڑھا نہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو۔ تو بس اسی لیے آج میں بہت روئی ہوں، اس کی وجہ سے میری آواز بھی بھاری بھاری ہو گئی ہے۔ خیر، برداشت کرو یار، آپ سب لوگ آئرہ کو رو رہے ہو، میں خود اپنی حالت کو رو رہی ہوں، تو بس دعا کرو میرے لیے کہ میں جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں۔ تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی جو کہ ایپیسوڈ ہے، یار ستمگر قسط نمبر 67 پارٹ 2، تحریر عریج شاہ۔ برلاس خان: تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں، اور نہ ہی تمہیں یہاں ہونا چاہیے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہم کیا ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کا حق کم سے کم اس کا فیصلہ کرنے کا کم سے کم تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ تم بس اپنی زندگی دیکھو اور لے جاؤ اپنی بیٹی کو بھی یہاں سے، قاسم بابا غصے سے بولے تھے۔ اگر زندہ بچ گئی تو لے جاؤں گا، برلاس خان نے کہا۔ وہ قاسم بابا کے سامنے بھی کافی بد لحاظی سے جواب دے رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بکواس کا؟ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں آئرہ؟ خبردار جو کسی نے میری بیٹی کا نام بھی لیا، میں اپنی بیٹی کو اب مزید یہاں آپ لوگوں کے بیچ نہیں رہنے دوں گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیٹی کو اس طرح ذلیل کیا جاتا ہے یہاں، اس طرح بڑی محفل میں میری بیٹی پر سوتن لا کر آپ کے پوتے نے ثابت کر دیا کہ اس کی کیا اوقات تھی اس کی نظر میں۔ اب میں اپنی بیٹی کو پوری دنیا کے سامنے اپنی بیٹی قبول کروں گا، اسے اپنا نام دوں گا، اسے ایک پہچان دوں گا۔ وہ غصے سے قاسم بابا کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ الوینا کی تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ آئرہ اس کے سگے ماموں کی اولاد، وہ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ کون سی حقیقت تھی اس کے سامنے کھل رہی تھی، جس کا ذکر بھی اس نے اس سے پہلے نہیں سنا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا؟
اسے تو بس یہ پتا تھا کہ آئرا کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ اگر آئرا کسی کی ناجائز بیٹی ہے، اس بارے میں تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کیا کیا چھپایا گیا تھا اس سے، وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ تمہاری بیٹی تمہاری بیٹی پرلاس خان، آج تمہیں 19 سال کے بعد یاد آیا ہے کہ تمہاری ایک اور بیٹی بھی ہے۔ 19 سال کے بعد تمہیں احساس ہوا ہے کہ تم نے ایک عورت کے ساتھ محبت کا جھوٹا کھیل کھیل کر اس سے ایک اولاد پیدا کی ہے۔ تمہاری وہ اولاد اتنے سالوں سے کیسے جی رہی ہے، کس طرح اس نے سروائیو کیا، کس طرح دنیا کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تم جانتے ہو؟ تم اس کے بارے میں جانتے کیا ہو؟ آج تم اس کے باپ بن کے آ گئے ہو، آج تم اسے اپنی بیٹی کہہ رہے ہو۔ تمہیں اس کا نام تک نہیں پتا تھا اس سے پہلے۔ تم کہاں سے اس کے باپ ہو گئے؟ کیسے ہوئی وہ تمہاری بیٹی؟ کس طرح تم اسے اپنی بیٹی کہہ رہے ہو؟ رائک چلایا تھا۔ ہاں، میں کہتا ہوں اسے اپنی بیٹی، کیونکہ میں اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ میری بیٹی کو بہت اچھے سے پالا گیا ہے، لیکن میں کہاں جانتا تھا فارہہ میری بیٹی پر کیا کیا ظلم ڈھاتی آئی ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اور ہاں، یہ مجھے بتانے آئی تھی کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، لیکن اس وقت میرا غصہ مجھ پر اتنا حاوی تھا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ جلد میری شادی تھی، وہ بھی میری من پسند لڑکی کے ساتھ۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، میں کبھی اس جیسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے محبت کا دعویٰ تو میں نے صرف اور صرف تم لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، اس لڑکی سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اپنے باپ کو بے موت مرتے دیکھا۔ میرا معصوم بھائی جو اس سے پیار کرتا تھا، خودکشی کر کے مر گیا۔ مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں درانی خاندان کو بے بس کر دوں گا۔ یلمیر درانی نے میری بہن کی زندگی تباہ کی، اس کے ساتھ شادی کر کے اسے 10 سال اپنے پاس رکھ کر اذیت دیتا رہا، دن رات اسے مارتا پیٹتا رہا۔ کیا زندگی تھی میری معصوم بہن کی، جب اس نے یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا کہ باپ بھائی کے جنازے پر روئے یا پھر اس کے ساتھ رہے، اس سے اس کا معصوم بچہ چھین لیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک اس انسان کو اپنے پیروں پر نہ جھکاؤں، تب تک میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بہن میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ آدمی میرے پاس نہیں آیا۔ اس کی اکڑ، اس کا غرور بہت بڑا تھا، اور اگر اس کو ہی اپنی بہن کی پرواہ نہیں تھی تو پھر کسی اور کی پرواہ کیا کرتا؟ میں سمجھ گیا تھا کہ یلمیر درانی کو اپنے پیروں پر جھکانا بے حد مشکل ہے، اسی لیے میں اپنی زندگی میں بہت آگے نکل گیا۔ لیکن جب
مجھے پتا چلا کہ فارحہ نے میری بیٹی کو جنم دیا ہے، ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ اٹھا تھا، مجھے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے اپنے اس دل کو، اس خوف کو خود تک چھپا لیا۔ میں نے کسی کے سامنے بیان تک نہیں کیا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے، لیکن جس دن زمش پیدا ہوئی، اس دن مجھے احساس ہوا کہ آئرہ بھی میری محبت ڈیزرو کرتی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں نے اس احساس کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ پھر میری زمش نے مجھے احساس دلایا کہ وہ میری بیٹی ہے۔ مجھے اس بات کو سمجھتے سمجھتے 19 سال لگ گئے، اور اس بات کا احساس ہوتے ہی میری بیٹی مجھ سے دور جا رہی ہے، وہ کہتے ہوئے اچانک رو پڑا تھا جب زمش نے اسے سہارا دیا۔ بابا پلیز پلیز ریلیکس ہو جائیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آئرہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماموں پلیز آپ مت روئیں، میں نہیں جانتی جو ہوا ہے وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن آپ بھی دعا کریں، آئرہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے، یہ سرجری بہت خطرناک ہے، اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس عمر میں اس کا اتنی زیادہ تکلیف برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، اسی لیے ڈاکٹر زیادہ امید نہیں دلوائی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا، فی الحال اسے مصنوعی دل سے دھڑکن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ اس کے دل کے تینوں وال بند ہو چکے ہیں، اس لیے اس کے بچنے کے چانسز صرف 10% ہیں۔ الوینا اس کے قریب جاتے ہوئے اسے سہارا دیا تو رائق کو بے حد غصہ آیا تھا۔ رائق کے پوچھنے پر اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہ اندر ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جا کر آئرہ کے بارے میں آئرہ کی ساری کنڈیشن جان کر آئی تھی۔ وہ کس طرح کنڈیشن جان کر آئی تھی اور کس طرح اس انسان کے جھوٹے آنسو اور جھوٹے دکھاوے میں آ رہی تھی، لیکن وہ اس کے جھوٹے دکھاوے اور جھوٹے آنسوؤں میں آنے والے نہیں تھے۔ کیا اس کی چاپلوسیوں کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے دورانی خاندان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ اپنے ڈرامے بند کرو پرلاس خان، تمہیں اتنے سال احساس نہیں ہوا، اب آئے ہو جب وہ موت کے منہ میں چلی گئی تب تمہیں احساس ہو رہا ہے۔ کیا ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم یہاں صرف اور صرف اپنا یہ جھوٹا پن دکھا کر اپنی بیٹی اور الوینا کو ہمارے خلاف کرنے آئے ہو۔ تم جانتے ہو آئرہ بچے گی نہیں، اور اگر آئرہ نہیں بچے گی تو یقیناً تمہیں اسے اپنا نام بھی نہیں دینا پڑے گا، تمہیں دنیا کے سامنے اسے اپنی بیٹی بھی ثابت نہیں کرنا پڑے گا، تم ان لوگوں کے سامنے بھی اچھے بن جاؤ گے، تمہیں اس کے لیے اپنا کالا سچ بھی کسی کے سامنے لانا نہیں پڑے گا۔ تمہیں لگتا ہے ہم تمہاری چال بازیوں کو سمجھ نہیں پا رہے تو یہ صرف اور صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ یلمیر درانی
غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اپنا راز اتنی جلدی پکڑے جانے پر وہ حسیانہ سے انداز میں مسکرا کر اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ تم کچھ بھی کہو یلمیر درانی، لیکن وہ میری بیٹی ہے، اور میری بیٹی میرے لیے بے حد عزیز ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اسے اپنا نہیں پایا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر نہیں پایا، لیکن اب کروں گا۔ اللہ اگر میری بیٹی کو زندگی دے تو اسے تمہارے پاس ہرگز نہیں رہنے دوں گا۔ ایک دفعہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے، میں اسے لے جاؤں گا ہمیشہ کے لیے تم لوگوں سے دور۔ اس سے تو میں طلاق دلواؤں گا اسے۔ اس نے زمین پر بیٹھے ازبک کو دیکھ کر کہا تو وہ اسے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کرتا، ایک دفعہ پھر سے کسی ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس وقت اسے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا، اسے صرف اور صرف اپنی آئرہ کی جان سے مطلب تھا۔ یہ آدمی کتنا فسادی تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا۔ اس نے کتنی ہوشیاری سے لمحے میں اس کے دماغ میں کیا سے کیا ڈال دیا تھا، اور اب جس طرح وہ الوینا اور زمش کے دماغ سے کھیل رہا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ کتنا چالاک انسان ہے، اور اس کی چالاکیاں دیکھنے میں بھی ازبک کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اسے مطلب تھا تو صرف اور صرف اپنی خانہ سے۔ وہ بس ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا تھا۔ ازبک تیزی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی بات سننے لگا، جو کہ کچھ مایوس لگ رہا تھا۔ دیکھیں، ہم نے پوری کوشش کی ہے، لیکن جس ایج میں انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ اس ہارٹ اٹیک کو شاید ہینڈل نہیں کر پائیں گی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تمہارا بکواس کر رہے ہو؟ تم میری حالت ٹھیک ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں نا؟ تم بتاؤ مجھے، مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ میری آئرہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ ڈاکٹر کو اس کی بات نہیں صرف بے چینی سمجھ آئی تھی۔ دیکھیے مسٹر دورانی، صبر سے کام لیں۔ ہم نے آپریشن کیا ہے ان کا، لیکن پھر بھی ان کی حالت بہت نازک ہے۔ انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں ہوش آئے گا۔ ڈاکٹر نے اسے کسی طرح کی امید نہیں دلوائی تھی۔ ایسا تو نہ کہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا میری بچی کو، براس خان نے بڑے دکھی لہجے میں کہا تھا۔ دیکھیے سر، ہم نے آپریشن کر دیا ہے، اب انہیں ہوش آئے گا تب ہی ہم مزید کچھ کہہ پائیں گے۔ یہ اوپن ہارٹ سرجری ہے، اس میں ہوش آتے پیشنٹ کو 24 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہوش ہی نہ آئے۔ دیکھیے سر، اس طرح کے کیسز بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صبر سے کام لیں، آپ لوگ صبر سے کام لیں، دعا کریں اور کہ انہیں 24 سے 48 گھنٹے کے اندر ہوش آ جائے۔ اگر انہیں ہوش آ جاتا ہے تو پھر مزید 3 دن تک
ہم انہیں ICU میں رکھیں گے تو کیا میں اس کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ میں بالکل تنگ نہیں کروں گا، بس اس کے پاس سوری ICU میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں، کم سے کم 24 گھنٹے تک تو کسی کو نہیں، وہ بھی اگر انہیں ہوش آتا ہے تو۔ میں آپ کو کسی طرح کی کوئی جھوٹی امید نہیں دلوانا، ان کی حالت ایسی ہے ہی نہیں کہ انہیں ہوش آئے۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا تھا، جبکہ قاسم بابا اس کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ بے شک اسبق کی غلطی بہت بڑی تھی، معافی کے لائق نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے پوتے کو اس حالت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ابھی تک وہ بھی تب جب وہ سانس تک نہیں لے پا رہا تھا۔ المیر، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، وہ کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی تھی۔ امامہ، اس وقت میرا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی گھر میں بہت ساری ٹینشنز ہیں، انہوں نے سختی سے کہا۔ وہ ویسے بھی ان سے نرمی سے بات کرتے ہی کہاں تھے۔ لیکن میری بات بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ لڑکا کون ہے اور اس طرح ہمارے گھر پر حق کیسے جتا رہا ہے؟ قاسم بابا نے اسے کس بنا پر اس گھر کا وارث کہا ہے؟ قاسم بابا کے تو دو ہی بیٹے ہیں، ایک آپ اور ایک یلمیر درانی۔ تو اگر وہ قاسم بابا کا پوتا ہے تو یقیناً آپ دونوں میں سے کسی ایک کی اولاد ہوگا۔ کیا وہ یلمیر کا بیٹا ہے؟ کیا یلمیر نے باہر بھی کسی کے ساتھ منہ کالا کر رکھا ہے، یا پھر جو اس کی شکل کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ وہ ان کے سامنے کھڑے ان سے سوال کر رہی تھی۔ جس طریقے سے انہوں نے یلمیر کا نام لے کر ان سے سوال کیا تھا، وہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے، لیکن امامہ کا دوسرا سوال انہیں بری طرح سے پریشان کر گیا تھا۔ اگر وہ جھوٹ بولتے بھی تو اس جھوٹ کو کتنے دن تک چلا سکتے تھے؟ اس کی شکل، اس کا ایٹیٹیوڈ، یہاں تک کہ اس کا قد تک ان پر تھا۔ فی الحال میرا دماغ خراب مت کرو امامہ، گھر میں پہلے ہی بہت پریشانیاں ہیں۔ اگر قاسم بابا نے اسے اس گھر کا وارث بنایا ہے تو تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس گھر کا وارث ہے۔ مزید میں تم سے اس موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ قاسم بابا اسے گھر تک لے آئے ہیں تو اس کے بارے میں سب کچھ بتا بھی دیں گے۔ وہ کبھی بھی اس عورت کے سامنے تو دبنے والے تھے نہیں، اسی لیے انہوں نے انہیں ہی دبانے کی کوشش کی تھی، جبکہ وہ غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ اچانک بولی تو وہ ہڑبڑا سے گئے تھے۔ یعنی میرا شک درست نکلا۔ المیر درانی، میں نے تم پر اپنی ساری زندگی برباد کر دی المیر درانی، اور تم نے مجھے دھوکا دیا۔ میں یہ تو جانتی تھی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہارے دل میں کوئی اور ہے،
لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ تم میرے ساتھ بے وفائی بھی کر چکے ہو۔ زبان سنبھال کر بات کرو امامہ بیگم، یہ کس لہجے میں تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ بے وفاؤں اور بزدلوں سے اسی طرح سے بات کی جاتی ہے المیر درانی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری یہ بے وفائی برداشت کر جاؤں گی؟ بہت کچھ سہا ہے میں نے، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے، اپنا گھر بچانے کے لیے۔ میں نے اس رشتے کو نبھانے میں اپنا 100% نہیں، اپنا 500% دیا ہے، لیکن پھر بھی دھوکے باز ہمیشہ دھوکے باز ہی رہتا ہے۔ ارے تم کیا بکواس بند کرو۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکے بازی نہیں کی ہے۔ میں پہلے سے ہی رابعہ سے محبت کرتا تھا۔ تمہارے آنے سے کہیں پہلے میں رابعہ سے شادی کر چکا تھا۔ چٹاخ! المیر درانی ابھی نہ جانے کیا کیا بولنے والے تھے جب اچانک امامہ بیگم کا ہاتھ ان کا گال لال کر گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں اب تک سمجھ نہ آیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ انہیں اپنے گال پر کسی طرح کا درد محسوس نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی آنکھوں میں جو بے یقینی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی یہ بیوی ان پر ہاتھ بھی اٹھا سکتی ہے۔ میرا نکاح تم سے 7 سال کی عمر میں ہوا تھا المیر درانی۔ میں تمہاری زندگی میں ہر لحاظ سے پہلے آئی ہوں۔ تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ بے وفائی کرنے والے؟ میرا نکاح تم سے تب ہوا تھا جب میں 7 برس کی تھی۔ 7 برس کی عمر میں میرے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم میرے شوہر ہو۔ تمہارے ساتھ میرا مضبوط تعلق ہے۔ بچپن سے اپنے دل میں تو کیا، اپنے آس پاس کسی مرد کو بھٹکنے نہیں دیا میں نے۔ کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ وہ اچانک ان کا گریبان پکڑتے ہوئے انہیں جھنجھوڑ چکی تھی، جبکہ المیر درانی بے یقینی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ جواب دو مجھے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ میں نے اپنی زندگی کے 40 سال تم پر برباد کر دیے، اور تم میرے ساتھ دھوکے بازی کرو گے؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میرے ایک ایک سوال کا جواب دو گے تم۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہاری اس بے وفائی پر خاموشی سے بیٹھ جاؤں گی۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے بولی تھی، جبکہ المیر درانی نے اچانک ہی انہیں دھکا دے کر بیڈ پر گراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ نہیں المیر درانی، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ میرے سوالوں کے جواب دو۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب المیر درانی نے دروازہ بند کر دیا۔ ان کا حاضرانی حالت پر وہ خود بھی حیران تھے۔ صبر رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میرے بچے، وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولے تو انہیں عجیب سا خوف آیا تھا اس کی شکل دیکھتے ہوئے۔ قاسم بابا، ڈاکٹر کو کہیں نہ اسے ٹھیک کر دے، وہ ٹھیک ہو جانی چاہیے۔ اس کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا۔ قاسم بابا، اگر
اس کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، میں سچ میں مر جاؤں گا، میں نہیں رہ سکتا میں اس کے بغیر۔ بابا آپ کو تو پتا ہے میں اس سے کتنا پیار کرتا ہوں، آپ کو پتا وہ ان کے سینے سے لگا تڑپ کر رو رہا تھا، جبکہ قاسم بابا کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، ان کے وجود میں عجیب سی کپاہٹ ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اتنی خراب ہونے لگی تھی کہ رائق بھی پریشان سا قاسم بابا کے قریب آیا تھا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کی سسکیاں پورے ہسپتال میں گونج رہی تھی۔ ازبک بیٹا سانس تو لو۔ ازبک انہوں نے اسے خود سے الگ کرنا چاہا تھا۔ میرے بچے سانس تو لو، قاسم بابا نے بے حد اونچی آواز میں بولتے ہوئے اسے جھنجھوڑا تھا۔ جب رائق نے اسے اپنی طرف کھینچا تو اس کے کھینچنے پر وہ پیچھے دیوار پر بے جان سا ہوتا زمین پر گرا تھا۔ الوینا بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ قاسم بابا اسے سانس نہیں آ رہی۔ ازبک سانس لو ازبک، ازبک خدا کے لیے یوں نہ کرو کچھ، ازبک میرے یار کچھ نہیں ہوگا اسے، اٹھو، ڈاکٹر ڈاکٹر، رائق چلایا تھا، جبکہ زمج تو فوراً ہی ڈاکٹر کی طرف بھاگی تھی، کیونکہ ازبک کی حالت اچانک اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہاں موجود سب لوگ ہی بوکھلا گئے تھے۔ برلاس خان بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار وہ آئی سی یو کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس طرح بھرپور جوان مرد کی یہ حالت وہاں موجود سب لوگوں کو حیران کر گئی تھی۔ اسے کافی دیر کے بعد سانس آتی تو وہ اتنی گہری سانس لیتا تھا کہ اس کی آواز 10 قدم دور کھڑے برلاس کو بھی سنائی دیتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو دوسری سانس نہیں آئے گی۔ آئرہ زندہ بچے گی یا نہیں یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اگر آئرہ اس حالت میں رہی تو ازبک نہیں جی پائے گا، اتنا برلاس خان سمجھ گیا تھا۔ سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ، لائک کرو اگر چاہتے ہو کہ میں یہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے، اگر چاہتے ہو کہ میں سب کو بچا لوں تو ورنہ ایک ایک کر کے سب کو مار دوں گی۔ دیکھو یار میں اتنی بیمار ہو کر آپ لوگوں کے لیے قسط لکھ رہی ہوں نا، تو کتنی مشکل سے لکھی ہے، اور آپ لوگوں نے کل والی ایپیسوڈ پر 1500 لائک بھی پورے نہیں کیے، کتنی غلط بات ہے، اور آپ لوگ سبسکرائبر پورے بھی نہیں کیے، وہ بھی نہیں کیے سچے، اس طرح سے تو نہیں ہوتا نا، تو میں ناراض ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیکسٹ ٹارگیٹ ہے آپ لوگوں کا 1500 لائک اس پوسٹ پر، سبسکرائب آپ نے کرنے ہیں 49.6 کیونکہ ہم نے 50 کا ٹارگیٹ پورا کرنا ہے، اور بہت سارے کمنٹس کرنے ہیں جیسا کہ آپ کرتے ہو، تو میں ملوں گی آپ کو، پوری کوشش ہوگی آج کی طرح کل بھی میں ایپیسوڈ لکھ سکوں، تو بس اگر طبیعت ٹھیک ہوئی تو لکھوں گی۔ اور لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آواز سے تو آپ ٹھیک لگ رہی ہو، کیونکہ میری آواز ہے ہی ٹھیک، ہاں بس رونے سے تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے، ورنہ میری آواز بالکل مست ہے، اور مجھے تکلیف میرے بازو میں ہے اور کمر میں ہے، نہ کہ میرے زبان میں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ نہ کرے کہ زبان میں مجھے ہو۔ تو آپ لوگ جلدی سے لائک کر دو اور سبسکرائب کر دو، اور پھر میں ملوں گی آپ کو کل انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دے اجازت، اور دعا میں یاد رکھو۔ اللہ